الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے. اس کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں. پہلا عشرہ رحمت تھا، وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا. دوسرا عشرہ مغفرت تھا، وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا ہے. اس عشرے کی بھی ہم سے قدر نہیں ہو سکی ہے. جس طریقے سے رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے تھی، وہ دونوں عشروں کی قدر ہم سے نہیں ہوئی. اب آخری عشرہ جسے جہنم سے خلاصی کہا جاتا ہے، جہنم سے نجات کہا جاتا ہے، جہنم سے چھٹکارا کہا جاتا ہے، وہ عشرہ چل رہا ہے. اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت والجلال جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، اس کے بعد جو عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی، روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، اس کو میں نے مغفرت کر دی ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو یہ عشرہ شروع ہے اور اس عشرے کے 2-3 دن گزر چکے ہیں. اور پھر اس عشرے کے اندر ایک مخصوص عمل ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اس اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے. صرف 1 مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تاک راتیں شروع رمضان کے پہلے عشرے کے اندر ہوں، ہو سکتا ہے دوسرے عشرے کے اندر ہوں، پھر اس کے اندر بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے تیسرے عشرے کے اندر ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، تو لہذا آپ علیہ السلام کا اس کے بعد سے یہی معمول رہا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور اس کا جو آخری عشرہ ہوا کرتا، آخر کے جو 10 دن ہوا کرتے تھے، ان 10 دنوں کا اعتکاف مسجد نبوی کے اندر فرمایا کرتے تھے. اور اعتکاف کرنے کی اصل وجہ یہ تھی تاکہ یہ جو تاک راتیں ہوا کرتی ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس عشرے کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ مجھے مل جائے اور ملنے کے بعد کیا ہے اس کی عبادت کر کے میں اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے اس مقام کو حاصل کر لوں جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بابرکت ہے، 1000 مہینوں سے مقدس ہے. اور پھر 1000 مہینے کا اگر کیا ہے حساب لگایا جائے، اس کا کیلکولیٹر کیا جائے تو کم سے کم 83 سال بنتے ہیں. اس ایک رات کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کرے اور اس کو وہ رات نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ کے نزدیک ایسے لکھی جائے گی، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایسے درج کر دی جائے گی جیسا کہ اس نے 83 سال تک مسلسل اور ریگولر اللہ کی عبادت کر لی ہے. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے خیر کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کیوں دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال یا کسی کی 500 سال، اس طریقے سے عمریں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس امت کی عمر مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے، بہت قلیل ہے، تو لہذا صحابہ کو مایوسی ہوئی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے، اس مایوسی کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ رات مجھے اور آپ کو کیا ہے عطا فرمائی ہے، تاکہ تمہارے ذہنوں کے اندر ذرہ برابر بھی شکن نہ آئے، تمہارے ماتھے کے اوپر شکن نہ پڑے، تمہیں مایوسی نہ ہو کہ کیا ہے اتنی لمبی عمریں نہیں ہیں، ہم کیسے ان کی ذرہ برابر عبادت کر لیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے اس ایک رات کے اندر عبادت کرو، 83 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے کھاتے کے اندر، تمہارے رجسٹر کے اندر، نامہ اعمال کے اندر درج کر دیا جائے گا۔ تو لہذا یہ مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اسی وجہ سے لیلۃ القدر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کی بہت ساری وجہ ہے، پھر خاص طور سے یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، اسی رات کے اندر عبادت کرو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا، یہ خاص طور سے متعین طور سے اللہ نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ مخفی رکھ دیا ہے، اس کا اخفا فرمایا ہے، پوشیدہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، اگر یہ بات کہہ دی جاتی کہ لیلۃ القدر 23ویں شب کو ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ لیلۃ القدر نہیں ہوگی، تو تمام کے تمام لوگ صرف 23ویں رات کو آ کر کے یا اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کر لیا کرتے تھے، باقی راتوں کو خیر آباد کہہ دیتے، عبادت نہ کرتے۔ اس لیے اللہ نے مخفی رکھا ہے تاکہ تمام رات آخری عشرے کی جو ہے اس کے اندر بندہ عبادت کرے اور اللہ سے مانگے، اللہ اس کو عطا فرما دے، یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، اللہ کے نبی آئے حضرت صحابہ کے پاس لیلۃ القدر کی تعین کے بتانے کے لیے، لیکن دیکھا مسجد نبوی کے اندر کہ کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، دو صحابہ کے اندر آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی تعین کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا جھگڑے کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت برستی نہیں ہے، اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے لیلۃ القدر جو اتنی اہم عبادت ہے، اتنی بڑی رات ہے، اتنی خیر کی رات ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعین کو نبی کریم علیہ السلام کو بھلا دیا، اور بھلانے کے بعد ہمارے اوپر کرم یہ کیا، فضل یہ کیا، رحم یہ کیا تاکہ تم پورے عشرے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے، تو لہذا لیلۃ القدر کو کیا ہے ہمیں چاہیے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو طاق راتیں ہوا کرتی ہیں اس کے اندر ہم جاگ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے بعد 83 سال کا ثواب کیا ہے ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر، اپنے کھاتے کے اندر کیا ہے اللہ سے لکھوا لیں۔ اور جب لکھ جائے گا تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے ہمارے اوپر آ رہی ہے، اللہ کا قرب کیا ہے ہماری طرف برس رہا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم عبادت کریں گے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اب تک جتنے ایام گزر گئے، اب جو باقی ایام بچے ہیں اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے بعد 83 سال کا ثواب نامہ اعمال کے اندر درج کرا لیں۔ اور پھر کیا ہے یہ لیلۃ القدر کتنی اہم رات ہے، کتنی مبارک رات ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو قرآن مجید ہے سب سے اہم کتاب ہے، کتاب مقدس ہے، اس کو ہم نے اسی شب کے اندر اتارا ہے، اسی رات کے اندر اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے، جس کو اللہ خود کہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، یہ کتنی اہم رات ہے۔ اللہ خود کہتا ہے تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے ذہنوں
کے اندر کیا ہے یہ چیز نہیں آ سکتی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے جیسا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور لفظ خیر کا استعمال کیا ہے عربی زبان کے اندر. لفظ خیر کیا ہے 19 اور 20 کے فرق کو نہیں کہا جا سکتا، 20 اور 21 کے فرق کو نہیں کہا جا سکتا. یعنی معمولی سا فرق ہو اس کے لیے لفظ خیر استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق ہو، بہت زیادہ فرق ہو اس کے لیے عربی کے اندر لفظ خیر کا استعمال ہوتا ہے. اللہ نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ کتنی مبارک ہے، کتنی اہم ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، یعنی بہت اہم رات ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. کتنی بہتر ہے یہ تو اللہ نے خود کہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس سے زیادہ کتنی ہو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور پھر اس رات کے اندر خاص طور سے کیا ہے ہوتا کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیا ہے آسمانی دنیا سے دنیا کے اندر کیا ہے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں. فرشتے قطار در قطار کیا ہے زمین کے اوپر آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک جمع غفیر ہو جاتا ہے. یعنی اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کی وجہ سے کیا ہے بالکل تنگ ہو جاتی ہے. زمین ان کی وجہ سے کیا ہے بالکل تنگ ہو کر کے کیا ہے بالکل کیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ زمین چھوٹی پڑ رہی ہے. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور یہ کیوں نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. اور دوسرے کیا ہے والروح فیہا، اور اس رات کے اندر کیا ہے روح کی تفسیر کے اندر مختصر کیا ہے الفاظ ہے، مختصر تفاسیر ہے. اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے کارناموں کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح پر نازل فرماتا ہے تاکہ وہ آئے اور آنے کے بعد اس امت کے مقام کو دیکھے، اس امت کے مرتبے کو دیکھے، اس امت کی فضیلت کو دیکھے، اس امت کے کیا ہے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے کیا ہے اپنے اندر کیا ہے خوشی کا اظہار کرے. اور یہ کیوں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ سے مانگی تھی یا اللہ مجھے نبی کی امت کے اندر پیدا فرما دیجیے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. قیامت سے قریب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس امت کے اندر آنے کے بعد اس امت کے کیا ہے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اس کے قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. تو لہذا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کے اندر کیا ہے اس رات کے اندر ان کی روح آتی ہے، اس امت کے کارنامے کو دیکھتی ہے. باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی. یہ رات کیسی ہے؟ یہ رات ایسی ہے کہ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک کیا ہے اس کے اندر سراپا خیر نازل ہوتی ہے، بھلائی نازل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہے بندہ کے اوپر عنایتیں ہوتی رہتی ہے. اور اللہ یہ اعلان کرتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، گناہوں کی توبہ کرنے والا، معافی کو مانگنے والا اگر کوئی ہے ہاتھ اٹھائیے اللہ کے سامنے، آنکھیں سجدوں سے روئیے اور گڑگڑائیے اللہ کے سامنے اپنے کارناموں کا، اپنے جرائم کا، اپنے کرتوتوں کا اللہ سے معافی مانگیے. فاغفر له، اللہ خود کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا جتنے گناہ کیے ہیں. اگر سچے دل سے یقین کے ساتھ اللہ سے معافی کو مانگے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، نام اعمال سے خارج کر دے گا. دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، جرم کرنے کے بعد اگر ثابت ہو جائے اس کو سزا دی جاتی ہے، کیس ختم ہو جائے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا ہے عدالت کے اندر وہ چاہے اس کا جرائم محفوظ رہتا ہے، اس کے عدالت کے رجسٹر سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو عدالت محفوظ کر لیتی ہے. لیکن اللہ کا قانون، اللہ کی عدالت یہ ہے اگر کوئی آئے مجھ سے معافی کو مانگے تو میں نامہ اعمال سے بھی خارج کر دوں گا. دنیا کی عدالتوں کی طرح اس کو درج نہیں کروں گا بلکہ رجسٹر کو بھی بھلا دوں گا، فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا. کیا تمہارے کاندھے کے اوپر لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی بھلا دوں گا. مکمل طریقے سے اللہ نامہ
اعمال سے بھی تمام گواہوں سے اس گناہ کو بھلا دے گا، اور جب بھلا دے گا تو بندہ ایسا ہو جائے گا جیسا اس نے کوئی ابھی تک گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طلبگار جو آئے اور آنے کے بعد گناہوں کی توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور دوسرا اعلان اس رات کے اندر یہ ہوتا ہے کوئی کیا ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، روزی کو مانگنے والا، روزی کا طلبگار اگر سچے دل سے ہے، آئیے اور ہاتھ کو اٹھائیے اور مجھ سے کیا ہے اپنے رزق کا مطالبہ کریے، میں اس کو رزق عطا فرما دوں گا، رزق حلال عطا کروں گا، بابرکت رزق عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس رات کے اندر دوسرا اعلان ہوتا ہے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے کوئی گناہ گار جس کو کیا ہے معاف کر کے کیا ہے اس کو بندے کو کیا ہے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق کو دے دیا جائے، ہے کوئی کیا ہے مصیبت زدہ، ہے کوئی بیمار مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے، اگر ہے تو آئیے فَأُبْتَلَىٰ بِهِ، میں اس کی بیماری کو دور کر دوں گا، اس کی ٹینشن کو ختم کر دوں گا، اس کا مغفرت کر دوں گا اور اس کو عافیت عطا فرما دوں گا، صحت دے دوں گا۔ اگر کوئی ہے تو مجھ سے معافی ہے۔ یہ تین اعلان اس رات کے اندر خاص طور سے اللہ کی طرف سے یہ ہوتے ہیں، اعلان اور بھی ہوتے ہیں۔ اللہ خود اعلان فرماتا ہے آسمانی دنیا کے اوپر آ کر کے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو یہ تمام چیزیں عطا کی جائے۔ تو ہمیں چاہیے لیلۃ القدر کے اندر کیا ہے ہم عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ سے اس کا ثواب کو کیا ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھوا دیں۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر بہت اہم رات ہے، اور یہ پھر کیا ہے 23 اور 21 اور 25 اور 27 اور 29 یہی نہیں ہے، بلکہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کامل نبی علیہ الرحمٰن نے کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو پھر کیا ہے 60 راتیں یہی بنے گی، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے اور 27 ہے اور 29 ہے، یہ 5 راتیں ہیں۔ اگر مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اگر چاند 30 کا ہوتا ہے، اگر روزے 30 کہتے ہیں، یہ 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر کیا ہے چاند 29 کا ہو جائے تو اب ترتیب بدل جائے گی، اب یہ راتیں طاق نہیں ہوں گی، بلکہ 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے، 25 ہے اور 28 ہے، یہ 5 راتیں طاق راتیں بنیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم طاق راتوں کے چکر کے اندر اگر مہینہ 29 کا ہو جائے اس کو کھو دیں، تو ہمیں چاہیے آخری عشرے کا مکمل جو 10 دن ہے، مکمل جو جاگنے کی راتیں ہیں، تمام سے تمام کو ہم جاگ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دیں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے، ثواب عطا فرما دے، بدلہ عطا فرما دے۔ ہمیں تمام راتوں کے اندر جاگنا ہے اور جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، ہماری کیا ہے معافی فرما دے گا، اور پھر کیا ہے آخری عشرے کے اندر کیا ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے، جہنم سے نجات کا ہے۔ اس عشرے کے بارے میں آتا ہے اتقوا من النیران، یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو لوگ کیا ہے جہنمی ہے، گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر کیا ہے زیادتیاں کی ہیں، جرائم کر کے، نافرمانیاں کر کے، شراب پی کر کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، والدین کی کیا ہے نافرمانی کر کے، میاں اور بیوی کا حقوق ادا نہ کر کے، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ زیادتیوں سے کیا ہے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف فرما دوں گا، جہنم سے خلاصی دے دوں گا، آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔ تو لہٰذا یہ چاہیے اتقوا من النیران ہے، تو لہٰذا ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس عاشر عشرے کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر کون سی ایسی دعا ہے جس کو میں مانگا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، سراپا معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، یعنی جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس عشرے کے اندر ان راتوں کے اندر ہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اس کا ورد کریں، کثرت سے اس کو پڑھیں، کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ خاص رات ہے، اس کے قدردانی کی ضرورت ہے، بہت اہم رات ہے۔ اگر ایک رات نصیب ہو جائے 83 سال کا نامہ اعمال کے اندر کیا ہے درج ثواب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے جاگ کر کے اس کی کیا قدردانی کریں، جیسے بھی ہو ہم سے کیا رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن اس کی اب جو عشرے بچے ہیں، جو ایام بچے ہیں، قدردانی کی ضرورت ہے، قدر کر دیا جائے گا۔ ہو سکے
سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو رخ کو پلٹ دے، ہم کیا ہے دین کے اوپر آ جائیں، شریعت کے مطابق چلنے لگے، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، نمازیں 5 وقت کی فرض ہے، ویسے بھی فرض ہے، تو لہٰذا ان کو کیا ہے چھوٹنے نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،